اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ درس کی ابتدا میں جو آپ کے سامنے احادیث پیش کی جا رہی تھیں، مختلف احادیث اب تک کے آپ کے سامنے پیش کی گئی، کیونکہ ہندوستان میں آج ماہ مبارک رمضان کا چاند فلک کے اوپر نمایاں ہو چکا ہے، لہذا آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے چند احادیث جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم لوگوں کی گفتگو رہے اس میں احادیث خاص طور کے اوپر جو ہیں جو پیش کی جائیں گی درس میں، اس میں خاص خیال یہ رکھا جائے گا کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو روایات اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ خود قرآن مجید نے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری روشن دلیلیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں، اور قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، یعنی انسان اگر قرآن سے متمسک ہو رہا ہے تو اس کے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کا ایک نام ہے فرقان۔ فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ حق اور باطل کو تمیز دینے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ خود قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی الہی اختیار کر لو، خدا کا خوف اختیار پیدا کر لو، تو اللہ تمہارے اندر جو ہے وہ فرقان کی قوت پیدا کر دے گا۔ تو قرآن وہ ہے کہ جس کا دوسرا نام ہے فرقان، یعنی اگر قرآن کسی کے پاس ہے، کوئی قرآن سے متمسک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ حق اور باطل کو فرق دینے کی، تمیز دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس ماہ مبارک کو درک کرتا ہے، پا لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، لیکن جو شخص مریض ہے، بہرحال مریض اگر تشخیص دے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو نہیں روزہ رکھنا چاہیے، یا سفر کی حالت میں کوئی ہے فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ اس روزے کی قضا کی جائے گی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم کو سختی اور تکلیف اور مشقت میں
مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو عدد بتایا گیا ہے رمضان کے روزوں کا اس کو تم مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بزرگی اور برتری کا تم اعلان کرتے رہو جیسا کہ تم کو تعلیم کیا گیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تم اس کے ذریعے سے خدا کے شکر گزار بنتے ہو جاؤ. تو یہ تو آیہ کریمہ تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پیش کی 150ویں آیت نمبر 185. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے انما سمی رمضان لأنه یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. دوسری حدیث جو جناب پیغمبر اسلام سے ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان، آسمان کے دروازے رمضان کی پہلی رات میں کھول دیے جاتے ہیں. ولا تغلق الى آخر لیلۃ منہ، یہاں تک کہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اور جو آخری شب ہے اس وقت تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے. اس کے علاوہ فضیلت ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جناب پیغمبر اسلام سے ایک حدیث جس میں حضرت فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ، اگر ایک بندے کو یہ پتا چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس کے اندر کیسی معنویت پائی جاتی ہے، تو یہ بندہ پھر یہ خواہش کرے گا کہ پورے سال رمضان ہو، صرف ایک مہینے کے لیے رمضان نہ آئے بلکہ پورے کا پورا سال جو ہے وہ رمضان المبارک میں قرار پائے. اگر انسان کو رمضان کے مہینے کی برکتوں اور معنویت کا حقیقت میں علم ہو جائے. اس کے علاوہ ایک تیسری حدیث جو جناب پیغمبر اسلام سے ہے، چوتھی حدیث، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے اذا استحل رمضان، جب رمضان کا چاند ہلال رمضان فلک پہ نمایاں ہوتا ہے غلقت ابواب النار، تو جہنم اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ فتحت ابواب الجنان، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے. ادھر فلک کے اوپر ماہ مبارک رمضان کا چاند نمایاں ہوا، اللہ دوزخ کے دروازوں کو، جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے، اور جو شیاطین ہیں ان کو بہرحال قید کر لیا جاتا ہے، پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے.
یہ چند احادیث تھیں جو آپ کے سامنے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے پیش کی. خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ معنویت کو کسب کریں اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کریں، اور یہ احادیث جو بیان کی گئی ہیں ان احادیث کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں. جو سلسلہ عقائد کے حوالے سے چل رہا تھا اور اس میں جو بحث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، تو بحث ہم لوگوں کی تھی عدل الہی کے حوالے سے. عدل الہی کا مسئلہ انتہائی سخت مسئلہ ہے، اور اس سے جو بحثیں ربط رکھتی ہیں وہ بحثیں آپ کے سامنے جو ہیں جستہ جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ پیش کی جا رہی ہیں. اس میں سے سب سے اہم مسئلہ ہے عدالت کے حوالے سے. انسان کیا اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر مجبور ہے یا مختار ہے؟ یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے. اور بہرحال آپ کے سامنے اس سے پہلے والے جو عقائد کے حوالے سے درس ہوئے تھے وہاں کے اوپر تفصیل سے اس سلسلے میں جو ہے گفتگو ہوئی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ جبر کو سیاست کے تحت لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس عقیدے کے ذریعے سے، عقیدہ جبر کے ذریعے سے اپنے سیاسی مقصد کو حاصل کیا جائے. لوگوں کے اندر جو انقلاب کا جذبہ پایا جاتا ہے، روح انقلاب ہے حکومت وقت کے خلاف، یعنی ایک ظالم و جابر اگر حکومت ہے، ایک ظالم و جابر جو ہے وہ نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ بہرحال لوگ جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو اس جذبے کے اوپر جو ہے کس طرح سے جو ہے کنٹرول کیا جائے اور کیسے جو ہے اس جذبے کو روکا جائے اور لوگوں کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس سے باز رکھا جائے. کیونکہ تلوار کے زور کے اوپر یا پیسے کے زور کے اوپر بعض کاموں سے اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو اس وقت تک کہ وہ چیزیں رکی رہتی ہیں کہ جب تک جو ہے تلوار کا ڈر قائم ہے یا وہ پیسہ مل رہا ہے. لالچ کی بنیاد کے اوپر یا خوف کی بنیاد کے اوپر کسی بھی انسان کو اس وقت تک کے روکا جا سکتا ہے جب تک کہ خوف قائم ہے، اس وقت تک کے وہ رکا رہے گا. لیکن ادھر جو ہے وہ خوف زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر اس کے اندر بغاوت والے عناصر جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. لالچ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اگر کہیں سے کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، کوئی سہولت دی جا رہی ہے، اس وقت تک تو وہ خاموش رہتا ہے کہ بھئی ہم کو یہ مادی فائدہ مل رہا ہے. لیکن جو ہے جس دن وہ مادی فائدہ رخصت ہو جائے اس دن جو ہے وہ پھر سرکشی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے بغاوت کرنے لگتا ہے. عوام کے اندر جو مختلف انقلابات ہیں ان سے اگر جو ہے وہ روکا جائے تو
عوام کے اندر جو مختلف انقلابات ہیں ان سے اگر روکا جائے، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا سہارا لیا جائے، اور مذہب کے سہارے سے لوگوں کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے وہاں کے اوپر. اگر جو ہے وہ یعنی انسان جو ہے وہ اس کے اندر انقلابی عناصر پیدا ہو رہے ہیں، انقلابی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو جو ہے دبانے کے لیے معمولاً جو ہے شاطر قسم کے جو سیاست مدار ہوتے ہیں وہ پھر مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اور مذہب کے سہارے سے جو ہے ان جذبات اور احساسات کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا عقیدہ جبر کو اسی سیاست کے تحت جو ہے وہ عوام کے درمیان رائج کیا گیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو حکومت کے خلاف. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تم اس طرح کی زندگی گزارو، تم بے بس ہو، لاچار ہو، تم اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہے جبر کا نظریہ مسلمانوں کے اندر جو آیا ہے وہ دوسرے مذہب والوں کی جانب سے آیا. خود جو ہے وہ افراد جو عقیدہ جبر کو جن لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان رائج کیا، ان کا اگر سابقہ دیکھا جائے تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے افراد کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، یا مثال کے طور کے اوپر وہ کسی مصلحت کے تحت جو ہے وہ اسلام کی نقاب اوڑھ لیتے ہیں، اور نقاب اوڑھنے کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اسلام کے اندر تحریف کرنا شروع کرتے ہیں اور اسلام کے بنیادی عقائد کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نظر چیز آتی ہے کہ سیاست کے تحت عقیدہ جبر کو جو ہے وہ رائج کیا گیا تاکہ عوام کے اندر جو انقلابی جذبہ پایا جاتا ہے اس جذبے کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے حکومت کے خلاف لوگ آمادہ نہ ہوں، سماج اور سوسائٹی کے اندر جو غلط طریقہ کار رائج ہے اس کو تقدیر الہی سمجھ کے قبول کر لیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تقدیر الہی سمجھ کے اس کو قبول کر لیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی احتجاج نہ کریں، کوئی انقلاب نہ برپا کریں. یہ صورتحال جو ہے حکومت کی جانب سے رائج ہوئی. اب اس سلسلے میں جو ہے وہ علماء کے بھی خدمات لیے گئے، محدثین کے بھی خدمات لیے گئے، اور جو ان لوگوں سے اور ان کے افکار سے متاثر تھے ان لوگوں کے بھی خدمات لیے گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے اس عقیدے کو جو ہے عوام کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی، اور پوری طرح سے عقیدہ جبر کو جو ہے لوگوں کے درمیان پھیلایا، تاکہ جو صدر اسلام میں غلط حکومتیں تھیں، خاص طور پہ بنی امیہ کا وہ دور کی جو انتہائی جو ہے وہ منحوس دور شمار کیا جاتا ہے، اس دور کے حوالے سے کہ جب اصل اسلام کے اندر تحریف کی جا رہی تھی، تعلیمات اسلام کو اپنے مزاج اور اپنی سیاست کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جا رہا تھا. یہ صورتحال جو تھی اس وقت
رائج تھی. تو اب آپ غور کریے کہ بہرحال یہ عقیدہ جو ہے وہ اس صدر اسلام کے اندر جو ہے وجود میں آ گیا تھا. پہلی ہی صدی کے اندر جو ہے عقیدہ جبر جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیش کر دیا گیا، ڈال دیا گیا. بعد میں جو ہے وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہرحال اس عقیدے کے حوالے سے مختلف جو ہیں بحثیں ہونا شروع ہوئی اور منظر عام کے اوپر جو ہے پھر کتابیں آنا شروع ہوئی. اور کچھ وہ تھے کہ جو حکومت کے ماتحت تھے تو لہٰذا جو ہے وہ حکومت کا منشا تھا اس منشے کے تحت جو ہے ان لوگوں نے جو ہے کام کیا. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ضمیر کے اعتبار سے آزاد تھے، وجدان کے اعتبار سے آزاد تھے، لہٰذا جو ہے انہیں نے اپنے وجدان اور زمین کی آواز کو سنا اور اس عقیدہ جبر کی جو ہے وہ مخالفت کری. ہم جو عقیدہ جبر کے حامی اور لوگ ہیں اور جو عقیدہ جبر کی ترویج کرتے ہیں ان کے سامنے جو چیز ہم پیش کر سکتے ہیں کہ سب سے اہم چیز ہے اصولی طور کے اوپر وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ کیا انسان کے اندر ضمیر پایا جاتا ہے؟ کیا انسان اپنے ارادے کے اعتبار سے آزاد ہے یا ارادے کے اعتبار سے آزاد نہیں ہے؟ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجیے، وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی کہ جہاں کے اوپر جو ہے جس معاشرے اور جس سوسائٹی کے اندر انتہائی متمدن سوسائٹی جس کو شمار کیا جاتا ہے، انتہائی متمدن معاشرہ جس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ متمدن معاشرہ، وہ متمدن سوسائٹی اپنے معاشرے کے اندر نظم و ضبط برقرار کرنے کے لیے قوانین بناتی ہے. اور بہرحال یہ قوانین عوام کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہوتے ہیں. پبلک سے مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان قوانین کا احترام کرے، ان قوانین کا پاس و لحاظ کرے. اگر قوانین کی مخالفت کریں گی تو اس کے سلسلے میں جو ہے ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان اگر آزاد نہیں ہے تو کیسے وہ پھر قوانین کا احترام کر سکتا ہے؟ قوانین کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کا وجدان، اس کا ارادہ، اس میں استقلال پایا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں پایا جاتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایک مجرم کو عدالت میں لایا جاتا ہے اور اس سے اس کے جرم کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے کیوں یہ جرم انجام دیا، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، تو وہاں کے اوپر وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بھئی میں مجبور تھا، میرے اندر آزاد ارادہ نہیں پایا جاتا تھا، میں صحیح اور غلط کے درمیان تشخیص نہیں دے پاتا تھا. ایسا نہیں کہتا ہے وہ، بلکہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ بہرحال وہ مختلف توجیحات کو پیش کرتا ہے. تو یہ انسان کا ارادہ، انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان جو آزاد ہے، یہ انسان کا ضمیر اور وجدان اور ارادہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ایک سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اور مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ ان قوانین کا احترام کریں اور لوگ بہرحال اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں اور ان قوانین کا پورا پورا احترام کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر بہرحال ان کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے. لہذا خود انسان کا وجدان اور ضمیر جو آزاد ہے
وہ بہترین دلیل ہے عقیدہ جبر کے حوالے سے کہ عقیدہ جبر میں جو ہے وہ جو چیز پیش کی جاتی ہے کہ جبر پایا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان، اس کے اوپر جو ہے وہ خطے بطلان کھینچتا ہے کہ نہیں بھائی، انسان جو ہے وہ ضمیر کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے آزاد ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو جبر کی لاجک ہے، جو جبر کی منطق ہے، وہ تضاد کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ ایک طرف دنیا کے تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ انسان اپنے ارادے کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے آزاد ہے۔ اگر کوئی ایسا کام وہ انجام دیتا ہے کہ جو اس کے ضمیر کے برخلاف ہو، اس کے وجدان کے برخلاف ہو، تو بہرحال ضمیر کا عذاب، وجدان کا عذاب اس کو سکون نہیں لینے دیتا ہے، اور بہرحال وہ اس بات کا بارہا اعتراف بھی کرتا ہے کہ کیوں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ چنانچہ بہرحال ہم مذہبی اعتبار سے ایسے قطعی اور یقینی دلائل رکھتے ہیں کہ جو عقیدہ جبر کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ مذہبی فکر کے مطابق بھی عقیدہ جبر بالکل قابل قبول نہیں، اور عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں مذہبی افکار اور مذہبی نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا، بلکہ مخدوش ہو جائے گا، کیونکہ ہم خداوند عالم کی عدالت کے مسئلے کو، جو اس سے پہلے آپ کے سامنے مفصل انداز میں بحث ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مکتب عقیدہ جبر جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے عدالت الہی سے وہ سازگار نہیں ہے۔ کہ بھئی ایک طرف اللہ جو ہے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو اچھے کام انجام دیں گے ان کو وہ اجر دے گا اور ثواب دے گا، اور جو برے کام انجام دیں گے ان کو وہ سزا دے گا۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے، جبر کا پابند ہے، تو پھر سزا اور جزا کا سوال کیا ہے؟ سزا اس کو دی جائے گی کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے غلط کام کو انجام دے، جزا اس کو دی جائے گی، انعام اس کو دیا جائے گا، نعمتیں سے اس کو نوازا جائے گا کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے اچھے کاموں کو انجام دیں۔ ان تمام حقائق کے علاوہ ہم مذہب میں سب سے پہلے انسان کی تکلیف اور ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی دیکھتے ہیں۔ اگر انسان مجبور ہو تو پھر اس بحث اور رہنمائی کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں فرض کیجئے کہ راشا پایا جاتا ہے، اب اس کو اگر ایک چیز دی جائے کہ تم اس چیز کو جو ہے وہ حفاظت سے پکڑے رہو، گرنا نہیں چاہیے، بعد میں وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، گر جائے، تو اب ہم اس کی سرزنش کریں اور اس کو سزا دینے کی کوشش کریں؟ تو یہ اگر کوئی بھی شخص ایسے شخص کو کہ جس کے ہاتھ میں راشا پایا جاتا ہے، ہاتھ جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہا ہے، مستقل طور کے اوپر ہل رہا ہے، وہ ناتوان تھا، مجبور تھا، اس چیز کی وہ حفاظت نہیں کر سکا، لہذا وہ چیز جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ سزا کا مستحق اس وقت وہ ہوتا کہ جب جو ہے وہ اس چیز کی حفاظت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتا، لیکن اس کا وہاں کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، مجبور تھا وہ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں راشا پایا جاتا ہے، لہذا وہ اس چیز کی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر اچھائیاں سرزد ہو رہی ہیں، اچھائیاں بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے اگر صادر ہو رہی ہیں انسان سے، تو ان اچھائیوں کی پھر کوئی جزا نہیں ہے، اور اگر جو ہے
برائیاں صادر ہو رہی ہیں بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے، تو ان برائیوں کی بھی کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک مشہور معروف روایت ہے جس میں مکتب جبر کو بت پرستوں کا مکتب اور شیطان کی جماعت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تل کا مقالتو اخوان و عبدت الاوسان و خسماء الرحمن و حزب الشیطان، یہ جبر کا مکتب، یہ جبر کا نظریہ، یہ بت پرستوں کے بھائیوں، دشمنان خدا اور شیطان کے گروہ کی باتیں ہیں۔ جو مکتب جبر کے پیروکار ہیں وہ اصل میں بت پرست ہیں عقیدے کے اعتبار سے، شیاطین کے بھائی ہیں اور ان کے ہمنوا ہیں۔ لہذا یہ مکتب جبر کہ جو انسان کے اندر انقلابی جذبات کو ریشہ کن کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، حکومتوں نے اس کو جو ہے وہ رائج کیا۔ اچھا، غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ بہرحال دنیا میں بہت سے ایسے ظالم و جابر افراد گزرے ہیں کہ جن لوگوں نے جب موضع قدرت میں تھے، جب وہ اقتدار میں تھے، حکومت میں تھے، تو ان لوگوں نے بے پناہ ظلم کیا، لیکن کبھی کبھی تخلیے میں جو ہے انہی نے اپنے زیادتیوں کا اور اپنے ظلم کا اعتراف کیا، وجدان کے سامنے، ضمیر کے سامنے جو ہے وہ اعتراف بھی کرتے ہوئے وہ نظر آئے اور بہرحال پشیمانی کا اظہار بھی کیا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی، جس نے سعید ابن جبیر نام کی شخصیت، سعید ابن جبیر کا شمار جو ہے وہ تابعین میں سے ہوتا ہے۔ تابعین ان کو کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں جنہیں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جنہیں نے حالت ایمان میں رسول کی زیارت کی ہے۔ تابعین انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں نے رسول کی زیارت نہیں کری ہے لیکن صحابہ سے وہ فیضیاب ہوئے۔ سعید ابن جبیر جو ایک مرد مومن، جناب امیر کے دوستوں اور جانثاروں میں سے تھے، حجاج ابن یوسف ثقفی نے سعید ابن جبیر کو گرفتار کروایا اور گرفتار کروانے کے بعد سوال کیا کہ اے سعید، یہ بتاؤ تم کس طرح سے قتل ہونا پسند کرتے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ متقی شخص، پرہیزگار شخص، خدا کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والا، کیسے جرت کے ساتھ جو ہے وہ حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم ہے، 20 سال حجاج نے عراق کے اوپر حکومت کری ہے اور اس 20 سال کے عرصے میں اس نے 1,00,000 سے زیادہ افراد کو، مومنین کو قتل کیا۔ حجاج وہ پہلا شخص ہے کہ جس کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ اس نے مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں قید کیا اور برہنہ کر کے قید کیا۔ ایسی ایسی سزائیں اس نے دی۔ حجاج وہ شخص ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ جو ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کی تعریف کرتا ہو۔ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں آج، سب حجاج ابن یوسف ثقفی کی برائی کرتے ہیں۔ انتہائی ظالم آدمی، جنایت کار۔ سعید ابن جبیر کو جب گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لایا گیا تو سعید ابن جبیر سے وہ یہ شخص حجاج سوال کرتا ہے کہ اے سعید، یہ بتاؤ کہ تم کیسے قتل ہونا پسند کرتے ہو؟ تو وہاں پر حجاج کو سعید ابن جبیر نے جرت میں والا جواب دیا، جرت انداز میں جواب دیا، جرت آمیز جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جیسے تم میرے ہاتھ سے
قتل ہونا پسند کرتے ہو، کیونکہ تم دنیا میں جو کچھ بھی انجام دو اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی مجھ کو اختیار دیا جائے گا کہ میں تم سے اس کا بدلہ لوں. تو دنیا میں جیسا چاہو تم مجھے قتل کرو، آخرت میں میں بھی تم کو ویسے ہی قتل کروں. آخری جو دعا جناب سعید نے کی تھی کہ پروردگارا میرے بعد اس ظالم کو کسی اور کے اوپر مسلط مت کرنا، یہ آخری خون ثابت ہو میرا اس کے لیے. سعید کو قتل کیا گیا، کہتے ہیں کہ جب سعید کو قتل کیا گیا تو اتنا زیادہ سعید کے جسم سے خون باہر نکل رہا تھا، اب تک کہ کسی شخص کی جسم سے ایسا خون نہیں نکلا تھا جیسا کہ سعید کے جسم سے باہر خون نکل رہا تھا. حکیموں کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ اب تک کہ جو بھی حجاج کے سامنے آیا ہے گردن اگر اس کی کاٹی گئی تو اس کے بعد پھر اس کے جسم سے خون ہی نہیں نکلا، یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو قتل کیا ہے سعید کو تو اس کے جسم سے بے پناہ خون نکل رہا ہے. تو حکیموں نے جواب میں یہ کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی شخص آتا تھا وہ جب تم کو دیکھتا تھا تو تمہارے ذات کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا تھا، اس کے جسم کا خون سوکھ جاتا تھا، خشک ہو جاتا تھا، لہذا جب اس کی گردن کاٹی جاتی تھی جسم سے اس کے خون ہی نہیں نکلتا تھا. لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جس کو تیرے سامنے پیش کیا گیا لیکن یہ تجھ سے بالکل خوف زدہ نہیں تھا، یہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا تھا، اسی لیے اس کے جسم سے اس طرح سے یہ خون نکل رہا. اب حجاج کی شہادت کے بعد سعید کی شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی جب سوتا تھا خواب میں جناب سعید ابن جبیر کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ سعید سامنے کھڑے ہیں اور حجاج ابن یوسف ثقفی کا گریبان پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے دشمن خدا بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا، کیوں میرے سر و تن کو کاٹا. نتیجہ یہ ہے کہ حجاج جیسا ظالم یہ اعتراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کو تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے سعید آخر تو نے میرا کیا بگاڑا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں میں نے تجھے قتل کیا. جناب سعید ابن جبیر کی شہادت کے 15 دن یا 20 دن کے بعد جو ہے وہ حجاج جو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور پھر زندہ نہیں رہا. تو یہ ایسے ایک نہیں سینکڑوں ظالم ہیں کہ جو تخلیے میں اعتراف کرتے ہیں، ضمیر اور وجدان کی جو سزا ان کی ہوتی ہے، جو عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب پھر ان کو سکون نہیں لینے دیتا ہے. خود کربلا کے واقعے میں وہ افراد کے جو میدان کربلا میں موجود تھے، بعد میں تاریخ نے ان کی گفتگو ذکر کی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہائے افسوس کیوں ہم نے جو ہے اس مارکے میں شرکت کی، آخر کیوں ہم حسین ابن علی کے مقابلے کے اوپر گئے، کیا جو ہے حسین نے ہمارا بگاڑا. تو یزید جیسا پلید انسان رات کی تاریکی میں اٹھ کر حیران و سرگرداں ہو رہا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آخر حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، کیوں میں نے جو ہے حسین کو قتل کیا. یعنی یہ اعتراف تخلیہ کا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وجدان کے آزاد ہونے کی دلیل ہے. ایک انسان ندامت کا اظہار کر رہا ہے، پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ جس وقت اس نے وہ کام انجام دیا تھا وہ مکمل طور کے اوپر آزاد تھا، چاہتا تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا. اگرچہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا لہذا ہم بے بس تھے، مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس بنا کے اوپر جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ہم سے سرزد ہوئی. لیکن یہ عذر قابل قبول نہیں ہے.
دوسروں کو ہو سکتا ہے کہ وہ یقین دلا دیں، لیکن اپنی ضمیر کی عدالت میں، وجدان کے سامنے اس چیز کا وہ اعتراف ہر حالت میں کریں گے کہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ آزادانہ طور کے اوپر ہوئی ہے، جبر کے تحت نہیں ہوئی۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ کہ انسان اگر عقیدہ جبر میں غور کرے تو عقیدہ جبر کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ارادے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ استقلال رکھتا ہے، ارادے کے اعتبار سے مکمل طور پہ آزاد ہے۔ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ کسی کا تابع ہے، نہیں۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے تو وہ پورا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو اس کو انجام دے، چاہے تو وہ اس کو ترک کر دے۔ دوسری چیز، جبر کے عقیدے میں جو لاجک اختیار کی گئی ہے وہ تضاد کے اوپر منحصر ہے، جس کی مذہبی طور کے اوپر نہ تائید ہو سکتی ہے، نہ عقلاء عالم جو ہے اس کی تائید کریں گے۔ بہرحال فی الحال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو یہ بحث تھی اس کو یہیں کے اوپر روکا جا رہا ہے، اور مسائل جو آج آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے فقہ کے، ان مسائل کا ربط ماہ مبارک رمضان سے ہے، لہذا اس کی جانب جو ہے وہ آپ توجہ دیں کہ ماہ مبارک رمضان روزہ رکھنے سے پہلے انسان کو ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ بعض واجبات کو انجام دیتا ہے، لیکن جو ہے نہ اس کو نماز کے صحیح سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، نہ روزے کے صحیح سے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو نہ نماز کے صحیح سے مسائل معلوم ہے، نہ روزے کے صحیح سے مسائل معلوم ہے، تو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ مکمل طور پہ صحیح پڑھی ہے، یا جو روزہ رکھا ہے وہ مکمل طور پہ صحیح روزہ رکھا ہے۔ کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں جب انسان انجام دے تو یقین کے ساتھ اس عمل سے باہر آئے کہ ہاں مکمل طور کے اوپر اس نے اس عمل کو صحیح انجام دیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل سے آگاہ ہوں کہ جو اس عمل سے ربط رکھتے ہیں، جو شرائط میں ذکر کیے گئے ہیں، جو صحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، اس کے اندر جو مسائل ہیں ان میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم کو یہ ایک تو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ جو ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ایک چیز، بعض چیزیں ہیں کہ جو روزے کی حالت میں انجام دینا مکروہ ہے، لیکن جو ہے اگر انسان جو ہے ان چیزوں کو انجام دے دے تو اس سے جو ہے روزے کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ صحیح رہے گا۔ مثال کے طور کے اوپر روزے کی حالت میں شعر پڑھنا، اشعار پڑھنا، یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ اب اگر شعر پڑھ لیے، اور چاہے بعض علماء اس سلسلے میں بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقی اشعار کیوں نہ ہو، صحیح شعر کیوں نہ ہو، بھئی ایک شعر کی قسم ہے کہ جس کے اندر تفریح تباہ پائی جاتی ہے، لغویات ہیں، جس کے اندر صرف دل کو خوش کرنے کی چیزیں، اور کچھ اشعار ہیں جو حکیمانہ اشعار، دونوں ہی قسم کے شعر، ان کو روزے کی حالت میں پڑھنا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بہرحال روزہ اس سے اس کا انسان کا باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ جن چیزوں سے باطل ہوتا ہے ان کی جانب جو ہے انسان کو توجہ دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور کے اوپر انسان بے خبری کی بنیاد کے اوپر وہ انجام دیتا ہے، لا علمی کی بنیاد کے اوپر انجام دیتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ
چیز جو ہے وہ روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ جو ایک روزدار کو جس کی جانب توجہ دینا چاہیے، دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی امام کی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، کسی امام کے کسی قول کو نقل کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، تو لازم ہے کہ جس سے آپ نے اس قول کو سنا ہے، جس سے آپ نے اس حدیث کو سنا ہے، یا جس کتاب کے اندر آپ نے اس حدیث کو دیکھا ہے، اس کا آپ حوالہ ضرور دیں، بتائیں کہ فلاں کتاب کے اندر میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا، فلاں شخص نے مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا تھا، فلاں ذاکر سے میں نے جو ہے اس حدیث کو سنا تھا، تاکہ آپ کی ذمہ داری جاتی رہے۔ روزی کی حالت میں خدا اور رسول کی جانب جھوٹ کی نسبت دینے سے انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس سلسلے میں بے پناہ احتیاط کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں تو جس سے سنی ہے یا جہاں پڑھی ہے اس کا ہم حوالہ دیں کہ کہاں پڑھی ہے یا کس سے سنی ہے۔ قرآن کی آیت نقل کر رہے ہیں، اگر ہم نے خود قرآن میں نہیں دیکھی ہے، کسی نے ہمارے سامنے بیان کری ہے، تو ہم بتائیں کہ فلاں نے جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر قرآن کی آیت میرے سامنے نقل کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ احتیاط روزے کی حالت میں بے پناہ کرنا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے روزے کو جو چیز باطل کر دیتی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور کے اوپر انسان جو ہے وہ فرض کیجئے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ سوچے کہ آ چکا ہے، بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ افطار کا وقت ابھی آیا یا نہیں آیا، اس نے صرف سوچا کہ افطار کا وقت آ چکا ہے، جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے وہ افطار کر لیتا ہے۔ جب افطار کر چکا تب اس نے دیکھا کہ نہیں ابھی افطار کا وقت نہیں آیا ہے، ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ پھر باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تحقیق نہیں کی، اس کو تحقیق کرنا چاہیے تھی، اس دن کے روزے کی پھر اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ اس کے برخلاف آپ فرض کیجئے سحر میں ایک شخص یقین رکھتا ہے کہ ابھی سحر کا وقت ہے، اور اسی یقین کے ساتھ وہ جو ہے کھا رہا ہے، بعد میں اس نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ نئی سحر کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں بہرحال اس دن کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس پر اس دن کے روزے کی قضا نہیں ہے۔ سحر میں اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ ابھی سحر کا وقت ہے اور وہ کوئی چیز کھا لے، بعد میں پتا چلے کہ نہیں وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ اس دن کا صحیح ہے۔ لیکن اگر افطار میں صرف خیال آیا ہے، یقین نہیں ہے، بغیر تحقیق کے وہ اپنے خیال پہ عمل کرے اور جا کر افطار کر لے اور یہ سوچے کہ افطار کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اہل سنت کیا جو افطار کا وقت ہے جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے فوراً ان کے کیا افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ ہمارے کیا جو ہے سورج ڈوبنے کے اوپر جو ہے افطار کا وقت نہیں، بلکہ
सूरज डूबने के 8-9 मिनट बाद इफ्तार का वक्त आता है। शर्त हमारे यहाँ ये रखी गई है कि रात का इब्तिदाई हिस्सा शुरू हो जाए, उस वक्त इफ्तार करो। तो सूरज डूबने के ऊपर अगर कोई शख्स जैसे ही सूरज डूबा फौरन इफ्तार करे, तो ये रोजा उसका, इफ्तार उसका सही नहीं है, गलत है। इसी तरह से सूरज डूबने के वक्त अगर कोई मगरिब की नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज मगरिब का भी वक्त नहीं आया। सूरज डूबने के 8-9 मिनट बाद जो है वो इफ्तार का वक्त आता है, यानी नमाज मगरिब का जब वक्त आया उसी वक्त जो है वो इफ्तार का वक्त आता है। यानी रात का पहला हिस्सा शुरू हो चुका हो, जैसे ही पहला हिस्सा शुरू होता है उसी वक्त जो है वो इफ्तार का वक्त आ जाता है। तो उस वक्त अगर कोई इफ्तार कर रहा है तो उसका इफ्तार सही शुमार किया जाएगा। बहरहाल इस बहस को यहीं के ऊपर रोका जा रहा है, और अगर बहस के हवाले से कोई सवाल है तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहरहाल आप हजरात जो चाहें वो पूछ सकते हैं।